پرندے دم ساتھ کے بیٹھ جاتے، یہ نبی کی گفتگو ہے، یہ نبی کا دربار ہے، یہ نبی کی بات ہو رہی ہے۔ اس لیے یہ طریقہ اپنائیں اگر مقبول ہونا چاہتے تو، ورنہ ہزاروں روز لوگ نعتیں پڑھتے ہیں اور ایسے غائب ہو جاتے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سنگ غائب ہے۔ رسول جسے چاہیں اپنا کلام پڑھوا لے، رسول جسے چاہیں چن لے، میرے پیغمبر جس کا انتخاب کر لے پھر اسے کوئی پیچھے نہیں دھکیل سکتا۔ آؤ ذرا دیکھو اللہ کے نبی کی محفل پاک، میلاد پاک کا عالم یہ ہے کہ جو نبی کریم کی میلاد کرتا ہے، نبی کریم کی بات اپنے گھروں میں کرتا ہے، اللہ کی رحمتیں ایسے دوڑتی ہیں، ایسے دوڑتی ہیں جیسے اونٹ کی کوہان پر چربی روا کرتی ہے۔ اس لیے آپ نبی کا ذکر اپنے گھروں میں کریں، نبی پاک کا چرچا اپنے گھروں میں کریں، صبح و شام نبی پر درود پڑھیں۔ میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں جو بغیر توجہ کے مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اس کا سلام و درود فرشتوں کے ذریعے مجھ پر پہنچا دیے جاتے ہیں، اور جو مخلص ہو کر کے سکون اطمینان قلب کے ساتھ مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے میں خود اس کا درود و سلام سنتا ہوں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی کی میلاد میں اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھیں۔ عمرہ کرنے والے حضرات عمرہ کرنے جا رہے ہیں، دربار نبی میں حاضر ہونے جا رہے ہیں، وہ نبی کا دربار جہاں صبح کو 70,000 ملائکہ، شام کو 70,000 ملائکہ نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے آتے ہیں۔ اور ایک بار جو فرشتہ نبی کے دربار میں آ گیا قیامت تک اس کا نمبر نہیں آتا۔ بے شمار اللہ پاک نے ان معصوم فرشتوں کو صرف اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ تم میرے نبی کے دربار میں جاؤ گے اور درود و سلام پیش کرو گے۔ وہ نبی کا دیار ہے جہاں پر امام مالک جیسا مجتہد، امام مالک جیسا متقی، امام مالک جیسا امام ننگے پاؤں چلتا، پیر میں جوتے نہیں ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا آپ چپل کیوں نہیں پہنتے ہو؟ پوری زندگی امام مالک مدینہ میں گزار دیے مگر کبھی گھوڑے پر سوار نہیں ہوئے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا امام آپ سواری کیوں نہیں کرتے ہو؟ آپ کا عشق بول پڑا۔ یہ سوال کرنے والوں کیا تمہیں نہیں پتا یہ شہر نبی ہے، یہ دیار نبی ہے، یہاں نبی کا روضہ مطہرہ ہے۔ میری عشق کو گوارا نہیں کہ میں نبی کے دیار کو گھوڑوں کے کھروں سے رونوں، گھوڑوں کے سموں سے رونوں، میں اس دیار میں چپل پہن کر کے چلوں، جوتے پہن کے چلوں، میرے عشق کو گوارا نہیں ہے۔ مالک ابن دینار جب نبی کریم کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ پیدل جاتے۔ لوگوں نے کہا امام مالک آپ سوار ہو کے کیوں نہیں جاتے ہو؟ بہت لمبا سفر ہے، بہت لمبا سفر ہے، آپ سواری کر لو، گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، اونٹ پر سوار ہو جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں بھاگا ہوا غلام اگر اپنے مالک کی بارگاہ میں صلح کرنے جائے تو اسے زیبا نہیں دیتا ہے کہ وہ اونٹ پر سوار ہو کے جائے، گھوڑے پر سوار ہو کے جائے۔ ارے میں اپنے نبی کے دربار میں گھسیٹتا ہوا جاؤں تو بھی یہ کام ہے۔ یہ ہے عشق، یہ ہے امام کا، ایک ولی کا اپنے نبی سے عشق۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ پوری زندگی نبی کی مسجد میں حدیث پاک کا درس دیا کرتے تھے، پوری زندگی۔ اور عالم یہ تھا جب کوئی آپ سے مسئلہ پوچھنے آتا یا حدیث سننے آتا تو آپ اس سے پہلے پوچھتے۔ ایک سائل آپ کے دروازے پر دستک دیتا ہے، آپ نے خادم کو بھیجا جاؤ دیکھو کون آیا ہے۔ دروازہ کھولا گیا، پوچھا گیا کس لیے آئے ہو؟ امام مالک سے ملنا ہے۔ مقصد کیا ہے آنے کا؟
کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہو یا رسول پاک کی حدیث سننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں رسول اللہ کی حدیث امام مالک کی زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اپنے خادم سے، جاؤ ان سے کہہ دو نبی کی مسجد میں بیٹھ میرا انتظار کر۔ جب وہ نبی کی مسجد میں بیٹھ گئے، امام مالک غسل فرماتے ہیں، نیا کپڑا پہنتے ہیں، نیا جبہ پہنتے ہیں، سر پر عمامہ باندھتے ہیں اور ادھر ادھر لیتے ہیں۔ خادموں کو حکم دیا جاؤ نبی کی مسجد میں ممبر لگا دو۔ نبی کی مسجد میں ممبر لگایا گیا، حکم ہوتا ہے کافور کو لگا دو، ادھر چھڑک دو تاکہ نبی کی مسجد معطر ہو جائے۔ بڑے شان و شوکت کے ساتھ، بڑے شان و فخر کے ساتھ امام مالک نیا لباس پہن کر، عمامہ پہن کر، خوشبو میں معطر ہو کر کے ممبر پر بیٹھ کر نبی کی حدیث اٹھانے والے کو سناتے تھے۔ یہ اہتمام تھا امام مالک کا۔ اور آنے والا پوچھتا کہ ہاں میں ایک مسئلہ سیکھنے آیا ہوں دین کا، تو آپ تازہ وضو یہ عالم ہے، نبی کی حدیث بیان کی جا رہی ہے، نبی کے لب و رخسار کی گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ عالم امام مالک کی بارگاہ میں کسی نے کہہ دیا مدینہ کی زمین، مدینہ کی اب و ہوا اچھی نہیں ہے۔ امام مالک جلال میں آتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں سنو یہ نبی کا بیان ہے، نبی کا شہر کی ہوا دنیا کی تمام ہواؤں سے بہتر ہے۔ یہ میرے نبی کا بیان ہے، یہ میرے نبی کا شہر ہے۔ یہاں کی ہوائیں بیماریوں کو دور کر دیتی ہیں، بیماروں کو شفایاب کر دیتی ہیں۔ یہ میرے نبی کا بیان ہے۔ تم نے کیسے کہہ دیا کہ یہ نبی کے شہر کی مٹی اچھی نہیں ہے؟ نبی کے شہر کی مٹی میں شفا اللہ نے رکھی ہے، نبی کے دیار کی ہواؤں میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ وہ نبی کا شہر ہے جہاں کسی کو مٹی نہیں آتی، یہ شفا اللہ نے رکھا ہے۔ یاد رکھو ملت کے نوجوانوں، نبی کے صحابہ کا یہی مزاج تھا۔ نبی کریم آپ ہو تو سب کچھ موجود، یا رسول اللہ آپ دنیا میں ہیں تو ہمارا سب کچھ موجود ہے۔ ایک اندھے صحابی نبی کی بارگاہ میں آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری آنکھیں بچپن سے نہیں ہیں، آپ دعا فرما دیں کہ اللہ مجھے بینا کر دے، آپ دعا کر دیں اللہ مجھے بینائی عطا کر دے۔ آپ فرماتے ہیں صبر کرو، صبر کرو، اللہ تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ وہ کہتے نہیں یا رسول اللہ برداشت نہیں ہوتا۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں جاؤ اپنے گھر وضو کرو، 2 رکعت نماز نفل پڑھو، اس کے بعد ایک دعا میرے نبی نے اپنے صحابی کو دیا، اس دعا میں نبی کا وسیلہ ہے اور فرمایا جاؤ میرے وسیلے سے دعا مانگو، اللہ تمہاری آنکھوں کی بینائی واپس کر دے گا۔ وہ گئے تازہ وضو فرماتے ہیں، مصلی لیا، کھڑے ہو گئے، نماز نفل 2 رکعت پڑھنے کے بعد وہی نبی کی دعا استعمال کرتے ہیں، اللہ پاک نے آپ کی آنکھوں کی بینائی واپس کر دی ہے۔ دوڑے دوڑے نبی کی بارگاہ پہ آئے ہیں، نبی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، نبی کا لب دیکھ رہے ہیں، نبی کا رخسار دیکھ رہے ہیں، نبی کو گھوم گھوم کے دیکھ رہے ہیں۔ جب جی بھر کے دیکھ لیا، بارگاہ نبی میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ اب آنکھیں نہیں چاہیے، میں نے آپ کو دیکھ لیا، ہمیں جنت دیکھ لیا، ہم نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، اب مجھے آنکھیں نہیں چاہیے۔ یہ نبی سے صحابہ کا عشق ہے، نبی سے صحابہ کی محبت ہے جو سر چڑھ کے بول رہی ہے۔ یہی ایک امتی ہونے کا طریقہ بھی ہونا چاہیے۔ نبی کریم کے صحابہ کا حال دیکھو، نبی کو نہ دیکھتے تھے تو بے قرار ہو جاتے، نبی کو نہ دیکھتے بے چین ہو جاتے، نبی کو تلاشنے کے لیے نکل جاتے۔ صحابہ کہتے ہم جس گلی میں گزرتے اگر خوشبو محسوس ہوتی تھی تو ہم جان جاتے تھے میرے آقا ادھر ہی گئے ہیں، گلیاں معطر ہیں، خوشبو سونگتے سونگتے نبی تک پہنچ جاتے تھے اور نبی کو دیکھ کر کے ہمارے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی تھی، ہمارا دل مسرور ہو جاتا تھا۔ یا رسول اللہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں ہماری مصیبتیں غائب ہو جاتی ہیں۔ ایک مشہور واقعہ ہے، ایک جنگ میں ایک عورت ہے اپنے گھر سے بھاگی چلی جا رہی ہے، غزوہ احد ہے، جب کفاروں نے مسلمانوں کو گھیر لیا، چاروں طرف سے مومنین کم تھے، گھیر دیا، شیطان نے افواہ اڑا دیا، محمد بن عبداللہ شہید ہو گئے۔
یہ خبر جب مدینے میں پہنچی اللہ کے نبی شہید ہو گئے، مدینہ کے لوگ بے قرار ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ ایک عورت ہے بھاگی جا رہی ہے میدان احد کی طرف، راستے میں ایک شخص ملتا ہے، اس نے روکا، کہاں جا رہی ہو؟ اللہ کے نبی کی شہادت ہو گئی ہے، زندگی اجین ہو گئی ہے، ہم جی کے کیا کریں گے؟ بھاگی ہوئی جا رہی ہے۔ وہ شخص روکتا ہے، کہتا ہے تمہارا شوہر شہید ہو گیا ہے۔ اس نے کوئی پرواہ نہیں کی، آگے دوڑی چلی جا رہی ہے۔ پھر ایک شخص ملتا ہے، کہتا ہے تمہارا بیٹا شہید ہو گیا، اس نے کوئی پرواہ نہیں کیا، دوڑی ہوئی جا رہی ہے۔ پھر ایک شخص ملتا ہے، کہتا ہے تمہارا بھائی شہید ہو گیا، اس نے کوئی پرواہ نہیں کیا ہے۔ میدان احد میں دوڑ پڑی ہے، تلواریں چل رہی ہیں، تیغ چل رہے ہیں، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، وہ رسول اللہ کو تلاش کر رہی ہے۔ جب اپنے ماں کی آنکھوں سے اللہ کے نبی کو دیکھ دیا ہے کہ اللہ کے حبیب زندہ ہے، برجستہ پکار کے کہا، اس مدینہ کی عورت نے اللہ کے نبی کو حیات ہے، ہزاروں بیٹے قربان ہو سکتے ہیں، ہزاروں بھائی رسول اللہ کی جان پر قربان ہو سکتے ہیں، ایک بیٹا کیا ہے، ایک بھائی کیا ہے، ہزاروں اولادیں رسول اللہ کی ایک جان پر قربان ہو جا سکتی ہے۔ یا رسول اللہ آپ زندہ ہیں تو سب کچھ زندہ، آپ باقی ہے تو سب باقی۔ یہ ہے نبی کریم سے محبت، یہ ہے اللہ کے حبیب سے محبت۔ اسی لیے تو میں بارہا کہتا ہوں یا رسول اللہ، نہ طاعت پر، نہ تقویٰ پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے ہمارا نام، جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے، ہمارا نام جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ نہ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ بات اب تک بنی ہے، ہمارے اندر کچھ نہیں ہے، ہماری نمازوں میں دکھاوا ہے، ہمارے صدقات میں دکھاوا ہے، ہماری خیرات میں دکھاوا ہے، ہماری تقریروں میں دکھاوا ہے، ہماری نعتوں میں دکھاوا ہے، ہمارے ہر کام میں دکھاوا ہے، مگر جو سیدھے میں نبی کی محبت ہے اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہے۔ ہمیں آمنہ کے لال پر ناز ہے، آمنہ کے لال پر ہمیں فخر ہے کہ وہ ہماری شفاعت میدان محشر میں کریں گے، ہم ڈوبتوں کو ابھار دیں گے، ہم گرتوں کو اٹھا دیں گے، ہم گنہگاروں کو آسمان معلا پر پہنچا دیں گے۔ ہمارے آمنہ کے لال پر ہمارا یقین ہے، ہمارا اطمینان ہے، ہمارا فخر ہے آمنہ کے لال۔ یہی ہونا چاہیے جیسا کہ نبی کے صحابہ کا حال یہ تھا، یہ حال تھا۔ نبی کریم سے محبت اس قدر کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی ہیں جنہیں سولی پر لٹکایا جا رہا ہے، سولی پر لٹکایا جا رہا ہے، آخری خواہش پوچھی گئی، اب تم دنیا سے جانے والے ہو، اب تمہاری گردن میں رسی کا پھندا ڈال کر کے تمہیں لٹکا دیا جائے گا، بتاؤ تمہاری خواہش کیا ہے؟ اس صحابی رسول نے کہا، اے سولی پر چڑھانے والوں، میرا منہ نبی پاک کے شہر کی طرف کر دو، میرا چہرہ مدینہ کی طرف کر دو، تاکہ روح نکلے تو مدینہ کا چہرہ ہو۔ یہ نبی کا عشق بول رہا ہے، یہ نبی سے محبت بول رہی ہے، یہ نبی کی الفت بول رہی ہے۔ میرا چہرہ نبی کے شہر کی طرف کر دو، میرا رخ نبی پاک کے روضے کی طرف کر دو۔ یہ نبی کے صحابہ کا مزاج بول رہا ہے، نبی کریم کے صحابہ کا سے نبی کی الفت بول رہی ہے۔ ایسا طریقہ اپناؤ، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہیچ نہیں کر سکتی ہے۔ غربت برداشت ہے، ہمیں مفلسی برداشت ہے، ہمیں سب کچھ برداشت ہے، مگر نبی کریم کی شان میں ادنا سی گستاخی مومن برداشت نہیں برداشت کر سکتا ہے۔ آؤ حالات کا مشاہدہ کرو، دیکھو دنیا کا حال کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے مٹھی بھر تھے بدر کے میدان میں، مٹھی بھر تھے احد کے میدان میں، خندق کے میدان میں، پتھر باندھے ہیں نبی کے صحابہ، کدال چلائی جا رہی ہے، گڈھے کھودے جا رہے ہیں، پتھر باندھے ہیں نبی کے صحابہ، کھجور توڑ کرنے باٹی جا رہی ہے۔ اتنی غربت ہے، اتنی غربت ہے، اللہ اکبر، ایک کھجور کے دو حصے کر کے دو صحابی کو بانٹے جا رہے ہیں، کھجور کی گٹھلیاں چوس کر کے، بکریوں کا دودھ پی کر کے، اونٹوں کا دودھ پی کر کے، کیسروں کو کسرا کے نام میں کم کرنے والے نبی کے صحابہ تھے۔ گدڑیوں پر بوریوں پر سو جاتے تھے، گدڑیاں پہن کر کے وہ نکلا کرتے تھے، ان کے تلواروں کے ہتھے میں چیخڑے لپیٹے تھے،
مگر میدان جہاد میں جب اتر جاتے تھے بڑے بڑے شہسواروں کا سر قلم کر کے نبی کے قدموں میں ڈال دیا کرتے تھے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ دشمن نبی اٹھاؤ تاریخ اللہ اکبر، باپ نے بیٹے کا سر کاٹ کے نبی کے قدموں میں ڈال دیا ہے، بھائی نے بھائی کا سر قلم کر کے نبی کے قدموں میں ڈال دیا ہے، نہ بھائی بھائی کو دیکھا گیا ہے، نہ باپ بیٹے کو دیکھا گیا ہے، نہ کوئی اور رشتہ کام آیا ہے، نبی کی محبت سب پر آئی رہی ہے۔ اگر کوئی دشمن ہے بیٹا ہی صحیح، اس کی گردن کاٹ کے نبی کے قدموں میں ڈال دی گئی ہے۔ واقعہ بہت مشہور ہے، اللہ کے نبی کے سب صحابی ہیں، پہلے خلیفہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک جنگ میں آپ کا بیٹا ایمان نہیں لے آیا تھا، آپ سب سے پہلے ایمان لے آنے والے نوجوان صحابی میں سب سے اول مرتبہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ جب آپ کے بیٹے ایمان لے آئے، باپ بیٹے سامنے بیٹھے ہیں، دونوں میں گفتگو ہو رہی ہے، بیٹے نے کہا حضور فلاں جنگ میں آپ ایمان لے آ چکے تھے، آپ رسول اللہ کے ساتھ تھے، میں ایمان نہیں لے آیا تھا، میں کفر کے ساتھ تھا، آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، میں نے باپ سمجھ کر کے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ صدیق اکبر جلال میں آتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ کے رب کی قسم، اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا میں تمہیں معاف نہیں کرتا، نہیں چھوڑتا، میں نہیں جانتا کہ تو میرا بیٹا ہے، میں یہ جانتا کہ تو دشمن نبی ہے، دشمن اسلام ہے، میں تمہاری گردن مارتا۔ یہ کون بول رہا ہے؟ یہ نبی کے صحابہ ہیں جو کھجوروں کے سائے میں بیٹھ جایا کرتے تھے، جھگیوں میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ نبی کی بیٹی مدینہ منورہ میں آپ کا گھر کتنا تھا؟ چوڑا لمبا 7 بائی 7، بہت چھوٹا سا کمرہ تھا۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اتنے چھوٹے چھوٹے کمرے میں پوری زندگیاں بتا دی ہیں، مگر اللہ اکبر کبھی شوہر کی شکایت آپ نے نہیں کیا ہے، کبھی آپ نے شوہر سے مطالبہ نہیں کیا ہے۔ رسول اللہ کی دیوانوں، یہ نبی کی بیٹی ہے، حضرت سیدہ فاطمہ ہے، جب میدان محشر میں نکلیں گی آواز آئے گی محشر والوں نگاہیں جھکا لو، محمد رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ میدان محشر میں آنے والی ہیں، ان سے راز سے گزرنے کی باری آئے گی، لوگوں نگاہیں جھکا لو، نگاہیں جھکا لو، رسول اللہ کی بیٹی میدان محشر میں آنے والی۔ یہ عالم کئی دنوں تک کھانے نہیں پکا سکتے، کئی دنوں تک بھوکے رہتے، خود نہ کھاتے تھے، اوروں کو کھلا دیتے تھے۔ کتنے صابر تھے محمد کے گھرانے والے، کئی دنوں کے راشن ہمارے پاس گھروں میں موجود ہیں، کئی دنوں کے کھانے ہمارے پاس گھروں میں موجود ہیں، ہم بہترین مکانات میں ہم سب رہ رہے ہیں، ہزاروں فیسلٹیاں ہمارے پاس موجود ہیں، مگر نبی کے دیوانوں کے پاس کوئی فیسلٹی نہیں تھی، کوئی ترقی کے راستے بظاہر نظر نہیں آتے تھے، مگر انہوں نے سب کچھ اپنے نبی کو سونپ دیا تھا۔ نبی نے اعلان کیا دین کو پیسے اور مال کی ضرورت ہے، صدیق مال لے کے آ رہے ہیں، عمر مال لے کے آ رہے ہیں، عمر ابن خطاب سوچتے ہیں آج میں صدیق سے نیکیوں میں بڑھ جاؤں گا۔ اللہ اکبر، گھر کے مال کو سمیٹا ایک بٹوی میں نبی کے قدموں میں لا کے ڈال دیا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں عمر کتنا مال لے کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ گھر کا کل مال میں نے جمع کیا ہے، 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک حصہ بیوی بچوں کے لیے میں نے چھوڑا ہے، ایک حصہ اسلام کے لیے لے کے آیا ہوں، آپ کے قدموں میں ڈال دیا ہوں۔ صدیق مال لے کے آتے ہیں، انہوں نے اپنے گٹری نبی کے قدموں میں ڈال دیا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں صدیق کتنا مال لے کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ گھر کا جتنا اثاثہ تھا، گھر کا جتنا مال تھا سب لے کے آیا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، جو تھا سب لے کے آیا ہوں، گھر والوں کو اللہ اس کے رسول کے حوالے کر کے آیا ہوں۔ آپ بھی اپنے مال کو، اپنی اولاد کو، اپنی زمین و جائیداد کو اللہ کے حوالے کر دو، پھر دیکھو اللہ کیسی محافظت فرماتا ہے۔ اٹھاؤ تاریخ، اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں 2 باپ بیٹے آتے ہیں جن کا چہرہ سیم مل رہا ہے، بڑی مشابہت دونوں حضرات میں پائی جا رہی ہے۔ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ تم دونوں باپ بیٹوں کا چہرہ A to Z مل رہا ہے، کیوں کیا بات ہے؟ دونوں کے چہرے میں مشابہت کس قدر؟
معاملہ کیا ہے؟ کہتے ہیں امیر المومنین معاملہ یہ ہے میں تجارت کے لیے گھر سے دور جا رہا تھا، میری بیوی امید سے تھی، اور جب دروازے پر میری بیوی مجھے چھوڑنے آئی تو میری بیوی نے آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا آپ کا ایک ننھا سا بچہ میرے پیٹ میں پل رہا ہے، اسے کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ میں چلتے چلتے یہ کہہ گیا سنو، جو ایک ننھی سی جان تمہاری شکم میں پل رہی ہے میں اسے اللہ کے حوالے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، میں تجارت کے لیے بہت دور چلا جاتا ہوں۔ کئی مہینوں کے بعد جب واپس آیا تو لوگوں نے بتایا تمہاری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، دنیا سے چلی گئی ہے۔ لوگوں نے میری بیوی کی قبر کی نشاندہی فرمائی، میں قبر کے پاس پہنچ جاتا ہوں، ابھی شش و پنج میں ہی تھا، ابھی کھڑا ہی تھا، میں غور ہی کر رہا تھا، غیب سے ندا آتی ہے اے مرد مومن قبر کو ذرا کھودو، قبر کو ہٹاؤ، اللہ اکبر۔ کچھ بچے کے چیخنے کی رونے کی آواز اندر سے آ رہی ہے، تجسس بڑھتا گیا، مٹی ہٹاتا ہے، تختہ ہٹاتا ہے، کیا دیکھا بیوی مری پڑی ہوئی ہے، اس کے پیٹ پر ایک چھوٹا سا ننھا سا بچہ مسکرا رہا ہے۔ میں سوچ رہا تھا معاملہ کیا ہے، اتنے میں غیب سے آواز آئی مرد مومن سوچ کیا ہے، یہی وہ تیرا بچہ ہے جو چلتے چلتے تو میرے حوالے کر کے گیا تھا، جو تیری بیوی کے پیٹ میں تھا تو میرے حوالے کر کے گیا تھا، یہی وہ تیرا بچہ ہے۔ اگر تو اپنی بیوی میرے حوالے کر کے جاتا، میرے سپورٹ کر کے جاتا تو اسے بھی زندہ پاتا، اپنے مالوں کو، اپنی جائیدادوں کو، اپنے اہل و عیال کو اللہ کے سپورٹ کر کے توکل تو علی اللہ، اپنے گھروں سے نکلو تو دیکھو اللہ تمہارے اہل و عیال، زمین و جائیداد اور مال کی کیسے حفاظت فرماتا ہے۔ ذرا دیکھو یہ ہے نبی کے دیوانوں کا حال ہے، نبی کریم کے چاہنے والوں کا حال ہے۔ اٹھاؤ تاریخ، اللہ اکبر، نبی کے دیوانے بلال حبشی حبش سے آ رہے ہیں، صہیب رومی روم سے آ رہے ہیں، سلمان فارسی فارس سے آ رہے ہیں، یہ سب نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ سب عربی نہیں ہے، عجمی ہے۔ نبی کریم کا چرچا جب مکہ و مدینہ سے نکل کر دیگر اطراف میں پہنچا ہے، یہ دیوانے نبی کی بارگاہ میں کشاں چلے آ رہے ہیں، اور یہ عالم ہے کلمہ پڑھ کر کے نبی کے دامن سے وابستہ ہوتے چلے گئے، اور اسلام بڑھتا چلا گیا۔ اسلام کی خصوصیت یہی ہے، اسلام کی خصوصیت یہی ہے، اسلام میں رنگ نسل ذات پات برادری کا کوئی مطلب نہیں ہے، یہ اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ اسلام میں اللہ صاف فرماتا ہے تم میں سب سے بہتر وہ ہے، سب سے اچھا وہ ہے میرے نزدیک جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، دیندار ہے، وہی سب سے اچھا ہے۔ یہ تو ہمارے بنائے ہوئے ذات برادری ہے، یہ تو ہماری بنائی ہوئی اونچ نیچ ہے، اس لیے آؤ ذرا دیکھو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، دینداری اختیار کرو، اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، اور دنیا کی یہ چمک، یہ دمک، یہ رونقیں ان قریب ختم ہونے والی ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لوگوں یہ دنیا ایک بازار ہے، دنیا ایک میلہ ہے، اس دنیا کے بازار کا شٹر بہت جلدی گرنے والا ہے، دنیا کے بازار کی دکانیں بہت جلد بند ہونے والی ہیں، اس دنیا کی رونقیں چہل پہل ان قریب ختم ہو جائے گی، اس لیے عقل مندی اسی میں ہے، اس بازار دنیا سے آخرت کا سودا خرید لو، آخرت کا سودا خرید لو، جب تک سانسیں چل رہی ہیں، جب تک جسم میں جان باقی ہے، آؤ نیکیاں اکٹھا کر لیں، نیکیاں جمع کر لیں، نامہ اعمال میں نیکیاں اکٹھا کر لیں، ورنہ دنیا سے جانے کے بعد آپ یہی کہو گے یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی کا پودا ہوتا، اے کاش میں مٹی کا ڈھیلا ہوتا، اے کاش میں مٹی ہوتا، یہ کہو گے اے کاش میں مٹی ہوتا۔ یہ حال ہے ہمارا اور آپ کا میری ملت کے نوجوانوں، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جنتی ہونے کے باوجود زمین سے گھاس مٹی کا اٹھا کے فرماتے لوگوں عمر
घास का तिनका होता, अल्लाह के हुजूर खड़े होने से बच जाता, अल्लाह के हुजूर खड़े होकर हिसाब व किताब देने से बच जाता। हम अशरफुल मखलूकात हैं, हम इंसान हैं, हिसाब हमसे लिया जाएगा। कैसे कमाया, कहां से कमाया, कैसे खर्च किया, हमसे पूछा जाएगा। हम जरा सा भी नहीं करते हैं। रिश्वत मुसलमान खाता है, सूद मुसलमान खाता है, बेईमानी जमीनों की माल की मुसलमान कर रहा है। बताओ तुम्हारे रसूल की शरीयत तुम्हारे लिए मिशाले राह नहीं है? रसूलुल्लाह का तरीका आपके लिए ज़ाब्ते हयात नहीं है, दस्तूरे हयात नहीं है? मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, शराब के करीब न जाओ, मुसलमान शराब पीता है। जुआ के करीब न जाओ, मुसलमान जुआ खेलता है। हम रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो देखते हैं मुसलमान जुआ खेल रहा होता है, मुसलमान नशेरी होता जा रहा है, मुसलमान पबजियां खेल कर अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। बताओ, वक्त बर्बाद करोगे दीन के रहोगे, दुनिया के रहोगे, पीछा कभी गरीबी नहीं छोड़ेगी। तरक्की पसंद कौमों का हाल ये है, वो जल्द रात को सो जाती है और सुबह को जल्दी उठती है। ये तरक्की पसंद कौमों का यही हाल रहा है। दुनिया का हर तरक्की करने वाला इंसान उसकी हिस्ट्री देखो, ये मालदार हुआ तो इसके मालदार होने में सबसे बड़ा रोल किसका है? सुबह को उठने का सबसे बड़ा रोल है। हर तरक्की याफ्ता कौम रात में जल्दी सो जाती है, सुबह को जल्दी बेदार होती है। यही तो मेरी शरीयत मेरे मुस्तफा कह रहे हैं। इसीलिए अल्लाह ने नमाज़े फज्र सुबह को रखा है। सुबह को अल्लाह ने अपने महबूब नबी को पैदा फरमाया है। सुबह को नसीब सहर चलती है, सुबह को बातें सरसर करती है, सुबह को हयात शबाब ऐसी हवाएं चलती हैं जो दिल और दिमाग को तरोताजा कर देती हैं। इसलिए कि उस वक्त मेरे नबी पैदा हुए हैं, इसलिए कि उस वक्त नमाज फज्र अदा की जाती है, इसलिए कि सुबह को रोज़ियां तक़सीम की जाती है। मुसलमान नौजवान 8-9 बजे तक जाग रहा सो रहा होता है, वो इसलिए कि 2-3 बजे हम सोने जाते हैं तो नींद कैसे पूरी होगी? हमारी सेहत भी बर्बाद हो रही है और मोबाइलों पर वक्त बर्बाद कर रहे हैं। आंखों जैसी अजीम नेमत की बीनाई खत्म हो रही है, हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। कभी तो रो लिया करो, कभी तो रो लिया करो। कब्र हमारा इस्तेमाल करने को तैयार है। मर्द मोमिन होगा तो वो कब्र हमारा इस्तेमाल करेगी, वरना कब्र हमसे हिसाब लेगी। ये आने वाले मेरी पीठ पर तू बहुत जुल्म किया करता था, ये आने वाले आज तू मेरे पेट में आया है, आज तू मेरे दामन में आया है। जब तू इंसान दुनिया में था मेरी पीठ पर था, तू जुल्म किया करता था, रिश्वत लिया करता था, बेईमानी किया करता था, सूद खाया करता था, झूठ बोला करता था, दुनिया की बीमारियां जुल्म किया करता था। आज मेरे दामन में आया है, देख मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करती हो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, कब्र उस गुनहगार को दबाएगी, पसलियां आपस में मिल जाएंगी, दाहिनी बाएं में बाएं दाएं में। अल्लाहु अकबर। मेरे आका फरमाते हैं, मोमिन परहेजगार जो मुत्तकी होगा उसे कब्र ऐसे दबाएगी जैसे माँ अपने छोटे बच्चे को शफ़क़त से सीने से दबा लिया करती है। ये मिल्लत के नौजवानों, आज तुम जमीन पर चल रहे हो, मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है, वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, जमीन पर अकड़ के न चलो, जमीन पर सीना तान के न चलो, जमीन पर पैर पटक के न चलो, जमीन पर न इतराओ, जमीन पर जुल्म न करो। अल्लाहु अकबर। कौम मोमिन हो, आप दुनिया से जाने वाले हो, हिसाब किताब आपसे लिया जाएगा। कभी रो लिया करो कि तारीकी कब्र में हमें कहाँ सोना है। दोस्त काम ना आएगा, रिश्तेदार काम ना आएगा, भाई काम ना आएगा, बेटा काम ना आएगा, बीवी काम ना आएगी, कोई काम ना आएगा। कहाँ सिर्फ आपका अमल साथ होगा। यही है जो आपको कब्र में आसाइश और आराम की जिंदगी बसर करने का मौका प्राप्त करेंगे। अमाल अच्छे हैं, कब्र चौड़ी कर दी जाएगी। अमाल अच्छे हैं, कब्र मुनव्वर कर दी जाएगी। अमाल अच्छे हैं, कब्र में जन्नत की खिड़कियां खोल दी जाएगी। अमाल अच्छे हैं, जन्नत के बिछौने बिछा दिए जाएंगे।
اعمال خراب ہے، بچھو مسلط کیا جائے گا جو گدھے کے برابر ہوں گے، سانپ مسلط کیا جائے گا جو ڈنگ مارے گا 70 گز زمین کے اندر پھنس جاؤ گے، وہ فرشتے ہتھوڑا لیے سر کچل رہے ہوں گے۔ یہ افسانہ لگ رہا ہے، یہ قصہ لگ رہا ہے، یہ کہانی معلوم ہوتی ہے، یہ میرے نبی کا ارشاد ہے، یہ میرے نبی کا فرمان عالی شان ہے۔ جو عذاب رابع کو نہ مانے وہ مومن ہی نہیں ہے، عذاب قبر پر حق ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، چلتے چلتے چند قبروں سے گزرتے ہیں، نبی فرماتے ہیں جو قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، ایک پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، ایک چغل خوری کیا کرتا تھا۔ یہ دونوں برائیاں مسلمانوں میں عام ہیں۔ مسلمان کھڑے ہو کر کے پانی پیتا ہے، مسلمان بغیر سسٹم میں کھانا کھاتا ہے، مسلمان کھڑے ہو کے پیشاب پیتا ہے، مسلمان غیبت چغل خوری کرتا ہے۔ آج آبادیوں میں آگ کیوں لگی ہے؟ آج گھر تباہ کیوں ہو رہے ہیں؟ آج پڑوسی سے ناراض کیوں ہے؟ اللہ اکبر، انسان دو رخ رکھتا ہے، دو چہرہ لے کر کے سب سے ملتا ہے، ایک چہرہ دوسرا ہے، ایک چہرہ دوسرا ہے۔ اللہ اکبر، دو چہروں سے ملتا ہے، ادھر گیا تو اس کا شکوا کرنے لگا، ادھر گیا اس کا شکوا کرنے لگا۔ انسان دو رخا ہوتا ہے، اس لیے میرے پیغمبر فرماتے ہیں یہ پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، اس لیے قبر کے عذاب میں مبتلا ہے۔ دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا، چغل خور جو ہوتا ہے یہ جھگڑے کرا دیتا ہے، یہ مار کرا دیتا ہے، خاندانوں میں الگ کرا دیا، بٹوارا کرا دیا کرتا ہے، باپ بیٹوں میں گولیاں بند کروا دیتا ہے، شوہر بیوی میں جھگڑا کروا دیتا ہے۔ اس لیے میرے ملت کے نوجوانوں پیغمبر فرماتے ہیں یہ پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، یہ چغل خوری کیا کرتا تھا، اس لیے عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ بیماریاں سماج سے دور کرو، ایک صاف شفاف سوسائٹی دنیا میں پیدا کرو، کبھی رو لیا کرو۔ میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اعلان ہوگا فلاں ابن فلاں، ایک آنکھ سے آنسو کے بدلے ایک قطرہ آنسو کے بدلے بدلے دیا گیا ہے، اعلان ہوگا محشر میں۔ کبھی رو لیا کرو، رات کی تاریکی میں جب سونے جاؤ اپنے دن بھر کا محاسبہ کرو، آج میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں، آج میں نے کتنے گناہ کیے ہیں، آج میں نے کتنے اچھے کام کیے ہیں، آپ کیلکولیشن کر لیا کرو۔ جیسے بہترین تاجر وہ ہے جب دکان بند کرتا ہے اپنی دکان کے دن بھر کے خرید و فروخت کو کاغذ پہ لکھ لیا کرتا ہے، ڈائری پر لکھ لیا کرتا ہے، آج اتنا مال بکا ہے، آج اتنا ادھار ہے، آج اتنا فائدہ ہوا ہے، وہی ترقی یافتہ تاجر شمار کیا جاتا ہے۔ آپ کتنے بھوکے ہو، آپ کتنے کھودے ہو کہ آپ پورے دن اللہ کا رزق کھا رہے ہو، اللہ کی نعمت کھا رہے ہو، نماز آپ کا فرض ہے، روزے آپ کا فرض ہے، سچ بولنا آپ کا ضروری ہے، آپ کبھی بھی کیلکولیشن نہیں کرتے ہو۔ آج میں نے کس کی مٹھی بند کر کے مدد کی ہے، آج میں نے کس کو دیا ہے، آج میں نے صدقہ کتنا کیا ہے، آج میں نے نماز کتنی پڑھی ہے، آج کتنے مسلمان بھائی کو میں نے سلام کیا ہے، آج میں نے ماں باپ کی کتنی خدمت کی ہے، آج میں نے کسی بڑے بھائی کو اٹھ کر کے کرسی دیا ہے کہ آپ بیٹھ جاؤ۔ یہ سب نیکیاں ہیں، آپ کبھی شمار نہیں کرتے ہو کہ آج میں نے کتنے گناہ کیے ہیں، کتنی نمازیں میں نے چھوڑی ہیں، کس کی گالی کس کو گالی میں نے دیا ہے، کس کی بیماری میں نے کیا ہے۔ جس دن آپ شمار کر لو گے اس دن آپ سوچ میں پڑ جاؤ گے اللہ اکبر۔ کبھی آپ نے کیلکولیشن نہیں کیا ہے۔ ایک مرد مجاہد تھا جس نے اپنی پوری زندگی کا محاسبہ کیا، اللہ اکبر، اس نے اپنی زندگی کا محاسبہ کیا، سوچا کہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں ابھی تک میں نے 60 سال دنیا میں زندگی گزار دی ہے، 60 سال کے اس نے ایام شمار کیے، 60 سال میں کتنا دن بنتا ہے اس نے کیلکولیشن کر کے نکال لیا ہے۔ پھر سوچا اللہ اکبر، اگر میں نے ایک دن میں ایک گناہ کیا ہوگا تو اتنے سارے گناہ لے کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوں گا۔ اتنا سوچ اسے کشی آتی ہے، زمین پر گر پڑتا ہے، اس میں سے روح برباد کر جاتی ہے۔ ایسا محاسبہ کیا ہے، کبھی آپ نے نہیں آنسو بہائے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ آپ مسکرا رہے ہوتے ہو۔ اللہ پاک جب مصیبت ڈال دیتا ہے، اللہ پاک ذرا سی رسی کھینچ لیتا ہے، کوئی سی بیماری ڈال دیتا ہے تو انسان اٹھتے بیٹھتے اللہ کا نام لیتا ہے، انسان اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لوگوں سے کہتا ہے ذرا میرے لیے دعا کرو میں بیمار ہو گیا ہوں۔ وہی اللہ جب شفا یابی کر دیتا ہے، وہی اللہ جب مالداری کر دیتا ہے تو انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، تکبر کرنے لگتا ہے، گھمنڈ کرنے لگتا ہے، کرنے لگتا ہے۔ آؤ دیکھو
اللہ نے دیا ہے جو اللہ کے بندوں کی مدد کرو، اللہ نے عطا کیا ہے جو ڈھکے چھپے اللہ کے بندوں کی مدد کرو۔ بنی اسرائیل میں ایک مالدار تھا جسے اپنی دولت پہ بڑا ناز تھا، اپنی طاقت کے بڑا ناز تھا، اور اسی بنی اسرائیل میں ایک کثیر العیال عورت تھی۔ تھوڑی دیر آپ برداشت کر لے اور واقعہ پورا کر کے بات مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کثیر العیال عورت تھی، چھوٹے چھوٹے بیچاری کے بچے تھے، شوہر انتقال کر گیا تھا، اور دوسروں کے جھوٹے ماجا کرتی تھی، دوسروں کے برتن ماجا کرتی تھی، دوسروں کے اتارن کپڑے کو دھل کر کے اپنے بچوں کی پرورش کیا کرتی تھی، اس کے حلال اپنے بچے کو کھلاتی تھی۔ نوکری چھوٹ جاتی ہے، وہ بیچاری پریشان ہو جاتی ہے، اور چھوٹے چھوٹے ڈھیر سارے بچے ہیں، شوہر انتقال کر چکا ہے، اب بچے بھوک سے بلک رہے ہیں۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ دوسروں کے برتن مانج کر کے، دوسروں کے گھر میں جھاڑو لگا کر کے، دوسروں کے کپڑے دھل کر کے اپنے بچوں کی پرورش کرنا جانتی ہے۔ ماں اپنے بیٹوں کو بھوکا نہیں رکھ سکتی ہے، ماں بھوکی سو سکتی ہے، ماں پھٹے پرانے کپڑے پہن سکتی ہے، مگر اپنی اولادوں کو اچھا سے اچھا پہنانا چاہتی ہے۔ اللہ نے ماں کو یہ چیز عطا، یہ محبت عطا فرمائی ہے۔ جب رات ہونے لگتی ہے، شام ہونے لگتی ہے، اس کے بچے اپنے ماں سے لپٹ کے کہتے ہیں ماں ہمیں بھوک لگی ہے، اب القریب ہم دنیا میں نہیں رہیں گے، ہم بھوک سے بلک رہے ہیں، ہم پریشان ہیں، خدا را ہمیں بھوک لگی ہے، ہمارے بھوک کی پیاس پیٹ کی بھوک بجھا دی جائے۔ ممتا کی ماری ماں اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے، پڑوس میں ایک مالدار تھا، اس کے دروازے پر چلی جاتی ہے۔ دروازے پر جانے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، مالدار نے دروازہ کھولا، دستے سوال دراز کر دیتی ہے، اللہ کا واسطہ تم مالدار ہو، میرے بچے بھوکے ہیں، میرے بچے یتیم ہیں، میں بیوہ ہوں، اللہ نے تمہیں مال سے نوازا ہے، میرے بچوں کا پیٹ بھر دے، اللہ تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا، اللہ تمہارے مال میں اضافہ فرمائے گا۔ وہ دنیا دار شخص دولت کے نشے میں چور کہتا ہے تو جوان ہے، خوبصورت ہے، میری تمنا پوری کر دے، میری خواہش کی تکمیل کر دے، میں خزانے کھول دوں گا، میں مالدار کر دوں گا، ڈھیر سارے مال و دولت دے کر کے تمہیں رخصت کروں گا، تم نوجوان ہو، خوبصورت ہو، میری خواہش پوری کر دے۔ ممتا کی ماری ماں پلٹ آتی ہے، اے مالدار تمہیں تمہاری دولت مبارک ہو، مجھے میری عزت مبارک ہو، جا تمہاری دولت کو ٹھوکر مارتی ہوں، جا مجھے تمہاری دولت کی تمنا نہیں ہے، میرے بچے بھوکے مر جائے مجھے قبول ہے، مگر میں اپنی عزت کو آبرو نیلام کروں، مجھ سے گوارا نہیں ہو سکتا ہے۔ گھر واپس چلی جاتی ہے، ننھے ننھے قدموں سے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے اپنے گھر کو چلی جا رہی ہے۔ دروازے پر جو ہی قدم رکھا ہے، بچے خالی ہاتھ آتا ہوا ماں کو دیکھ کر کے تڑپ اٹھے، قدموں سے لپٹ گئے، ماں ہم بھوکے مر جائیں گے، ماں ہم صبح کا سورج نہیں دیکھ پائیں گے، ہم رات نہیں گزار سکتے، ہم بھوک سے بلک رہے ہیں، خدا را ہمیں کھانے کا انتظام کر دو۔ ماں اپنے بچوں کا بلکنا دیکھ نہیں سکتی ہے، ماں اپنے بچوں کا درد برداشت نہیں کر سکتی ہے، سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، ماں اپنے بیٹوں کی بھوک نہیں برداشت کر سکتی ہے، پلٹ کر کے پھر اسی مالدار کے دروازے پر جاتی ہے، دروازہ کھٹکھٹایا ہے، دروازہ کھولا گیا ہے، پہلا ہی سوال کرتی ہے، خدا کا واسطہ مجھ سے مطالبہ مت کرنا، خدا کا واسطہ مجھ سے سودا مت کرنا، خدا کا واسطہ مجھ سے کوئی سودا مت کرنا۔ اللہ اکبر۔ مگر دنیا کی لالچ میں، دنیا کے نشے میں چور نوجوان کہتا ہے تو خوبصورت سے میری تمنا پوری کر دے، میری خواہشات کی تکمیل کر دے، تمہیں مالدار کر دوں گا، میں بہت مالدار ہوں، تمہیں ایک کٹوری مالوں سے دے کر کے رخصت کروں گا۔ ماں کی ممتا اپنے بچوں کی بھوک برداشت نہ کر سکی، برتنیں مانج مانج کر کے، کپڑے دھو دھو کر کے، دوسروں کے گھروں کا جھاڑو دے دے کر کے اپنے بچوں کی پرورش کرنے والی بھوک برداشت نہ ہوئی ہوئے بچوں کی عزت نیلام کرنے پر تیار ہو جاتی ہے، بند کمرے میں اکٹھا ہو جاتے ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، دروازے بند ہیں، روشن دان بند ہیں، عنقریب کافی گناہ ہو جاتا، عورت
लड़कने लगी, औरत कांपने लगी, औरत चुटकियां लेने लगी। दुनियादार कहता है किससे डर रही हो, किससे डर रही हो? यहाँ हमारे तुम्हारे अलावा तीसरा कोई मौजूद नहीं है। खिड़कियां बंद है, रोशनदान बंद है, दरवाजे बंद हैं, हमें कोई नहीं देख रहा है। औरत ने कहा सुनो सुनो, दरवाजे बंद है, बंद सही, खिड़कियां बंद है, बंद सही, रोशनदान बंद है, बंद सही, हमें हमारा रब देख रहा है, हमारा रब हमें देख रहा है, अल्लाह के आलम हमें देख रहा है, जो सातों समुद्रों के अंदर मछलियों की तादाद शुमार कर ले रहा है, जो बिलों के अंदर चींटियों को देख ले रहा है, सात जमीनों के अंदर का राज जानने वाला परवरदिगार आलम हमें देख रहा है। नौजवान ने सोचा कि जब इतनी गुर्बत में ये अल्लाह से डर रही है तो हमें अपनी मालदारी में इतने शान शौकत के साथ अल्लाह से डरने का ज्यादा हक है। वो गुनाहों से बाज आता है, ढेर सारा माल अनाज दे करके उस औरत को इज्जत से रुखसत कर देता है। सुबह होती है, अल्लाह ने वक्त के पैगंबर मूसा कलीमुल्लाह पर वही नाज़िल फरमाई, इरशाद फरमाया मूसा जाओ नौजवान को अपने रब का सलाम रख दो। अल्लाह अकबर। रात की तारीकी में जो गुनाह पर कादिर था उसके बाद भी गुनाह न कर सका, उससे अल्लाह का सलाम पेश किया जाता है। मिल्लत के नौजवानों आओ जरा देखो ये है लोग जिंदगी कैसे गुजारा करते थे। कौन कहता है कि 11 वर्ष के अंदर अच्छा पूरी दुनिया से मोहम्मद का कलंदर अच्छा। आओ कभी रो लिया करो, आओ कभी अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर के रो लिया करो। अल्लाहु अकबर। कल क़यामत का दिन होगा, जहन्नम की आग उम्मत मोहम्मदिया की तरफ बढ़ेगी। करीब है कि उम्मत मोहम्मदिया को जहन्नम की आग जला दे। आवाज दी जाएगी जहन्नम की आग ठहर जाओ, तुम्हें नमाजियों का वास्ता, आग रुक जा तुम्हें रोजेदारों का वास्ता, आग रुक जा आगे न बढ़ तुम्हें हाजियों का वास्ता, उम्रा करने वालों का वास्ता, दीनदारों का वास्ता, रुक जा। जहन्नम की आग बढ़ती हुई जाएगी, अनकरीब उम्मत मोहम्मदिया को जला दे। इतने में जिब्रील अल्लाह के नबी की बारगाह में प्याला लेके हाजिर होंगे, उसमें पानी भरा होगा। अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह इसे जहन्नम की आग की तरफ छिड़क दो। जहन्नम की आग की तरफ मेरे पैगंबर उस पानी में उंगलियां डाल के छिड़केंगे। जहन्नम की आग पीछे होती चली जाएगी, यहाँ तक कि जहन्नम में गायब हो जाएगी। आका फरमाते हैं जिब्रील बताओ प्याले में कैसा पानी था? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आपके उन उम्मतियों का आंसू है जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डर के बहाए थे, जहन्नम के डर से बहाया था, अज़ाब कब्र से डर के बहाया था। वो आंसू है हमने जमा किया था। रोज कभी अल्लाह के हुजूर खड़े होने से अल्लाह जानवरों से नहीं पूछेगा, दरख्तों से नहीं पूछेगा, चींटियों से मच्छरों से नहीं पूछेगा, मछलियों से जानवरों से नहीं पूछेगा। सवाल होगा तो इंसानों से होगा, सवाल होगा तो इंसानों से नातों से होगा। तुमने नमाजें क्यों नहीं पढ़ी हैं? तुमने रोजे क्यों नहीं रखे हैं? तुमने हज क्यों नहीं किया है? तुमने सच क्यों नहीं बोला है? तुमसे सवाल हुआ कैसे कमाया है, कहां से कमाया है, कैसे खर्च किया है? बताओ अल्लाह के हुजूर फिर कैसे समझा? सवाल का जवाब दे सकते हो। दुनिया में तो बच जाओगे रिश्वत दे करके। जज ने आपने यहाँ कांड किया है, आप इस सूबे को छोड़ दो तो दूसरे सूबे में चले जाओगे तो यहाँ की पुलिस आपको नहीं पाएगी। आप दूसरे मुल्क में चले जाओगे तो यहाँ की पुलिस आपको तलाश नहीं कर पाएगी। मगर महशर में आदम से लेकर के ईसा तक क़यामत तक तमाम इंसानों का ठाठे मारता समुंदर होगा। अल्लाह की कसम, रब्बे काबा की कसम, कोई मुजरिम, कोई गुनहगार उस करोड़ इंसानों में नहीं छुप सकता। अल्लाह के जलाल की कसम, कहाँ छुपोगे? आप दुनिया में छुप सकते हो, किसी की नजरों से छुप सकते हो, जज पुलिस की नजरों से छुप सकते हो, यहाँ गवाह खरीद सकते हो, यहाँ जज खरीद सकते हो, यहाँ पुलिस खरीद सकते हो। वहाँ खरीदो फरोख्त न होगा,
نہیں چھپ سکتے ہو، اس لیے آؤ متقی بن جاؤ، آؤ صاف شفاف بن جاؤ، آؤ ستھرے بڑے زندگی گزارو، ایسی زندگی جیسی زندگی نبی کے صحابہ نے گزاری ہے، بے داغ زندگی گزارو، صاف ستھری زندگی گزارو، تاکہ کوئی انگلی بھی نہ لگا سکے۔ سفید کپڑے پر ایک چھوٹا سا کالا سا دھبا پڑ جاتا ہے تو بہت دکھتا ہے۔ آپ مومن ہو، آپ مسلمان ہو، آؤ تہیا کرو، آؤ عزم مصمم کرو، اپنے نبی کی میلاد کریں گے، شانتی سکون کے ساتھ سنیں گے، آؤ اذانیں ہوں گی تو ہم مسجدوں کی طرف دوڑ دوڑیں گے، آؤ جب بات ہوگی مذہب و ملت کی تو ہم اپنے پیسوں کو، اپنی دولتوں کو اپنے نبی کے نام پر قربان کریں گے۔ آؤ یہ تہیا کرو کہ زندگی مختصر سی لے کر کے آئے ہیں، بہت کم عمر لے کے آئے ہیں، ڈھیر ساری عمر ہم نے دنیا میں گزار دیا ہے، اب تھوڑی عمر اور بچی ہے، اب پکے ہوئے آم جیسے ہم ہیں، اب کبھی بھی ہوا کا جھونکا چلا وہ پکا ہوا آم زمین پہ گر سکتا ہے، اس کا کوئی وقت نہیں ہے، اس لیے بیشتر عمر ہم نے دنیا میں گزار دیا ہے۔ رسول اللہ کے دیوانوں، آپ اللہ کے نبی کی نعتیں پڑھیں سنیں، آپ میلاد کرائیں، نبی کریم کا ذکر خیر کرتے رہیں، ان علماء شعراء کی خدمت آپ کے لیے شب و روز ہے، آپ یہ دعوت دیں بحمدہ تعالی، آپ کی آواز پر یہ لبیک کہیں گے، آپ کو اپنے نبی کی نعت پڑھ کے سنائیں گے، اپنے رب کا ذکر کر کے سنائیں گے، جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، جہاں کلام اللہ کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ٹوٹ کے برسر کرتی ہے، وہاں سے مصیبتیں بھاگا کرتی ہیں، اس لیے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، وہاں ذکر خیر ہونے چاہیے، اللہ والوں کی گفتگو ہونی چاہیے، غوث و خواجہ کا ذکر ہونا چاہیے، اور قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔ اللہ پاک میرے کہنے میں جو غلطی ہوئی ہو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ ایسے مشفق، ایسے کریم پیغمبر ہیں، ایسے کریم پیغمبر ہیں، پیدا ہوئے تو پیشانی زمین پر رکھ کر کے ہم جیسے گنہگار امتیوں کو یاد فرمایا۔ اللہم رب امتی، اے اللہ یہ میری امت ہے، اے اللہ یہ میری امت ہے۔ جب اللہ کے نبی دنیا سے جانے لگے، دنیا سے گئے ہیں، جو قبر میں اتارنے والے صحابی ہیں، انہوں نے اپنے کان کو نبی کے منہ کے قریب کیا تو یہی آواز آ رہی تھی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ وہ پیغمبر جو اپنی دعائے خلاص کو میدان محشر میں استعمال کریں گے، نبی فرماتے ہیں اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دیا ہے، اختیار دیا ہے، اس دعا میں جو مانگو گے تمہیں ملے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہر نبی نے اس دعا کو دنیا میں مانگ لیا ہے، میں نے آخرت کے لیے بچا کے رکھا ہے، آخرت کے لیے بچا کے رکھا ہے۔ جب یہ امت آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے پاس جا کے کہے گی شفاعت کرو، شفاعت کرو، ہم 50 سال 50,000 سال سے کھڑے ہیں، شفاعت کرو، تب کہیں گے اذهبوا الى غیری، دوسرے کے پاس جاؤ، دوسرے کے پاس جاؤ۔ یہ امت آخر میں جب نبی پاک کے پاس آئے گی، اللہ کے نبی سے کہے گی آپ ہماری شفاعت کرو، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ سب نے شب محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے، یا رسول اللہ۔ سب نے ہمیں اپنی بارگاہ سے ہٹا دیا ہے، اے آمنہ کے لال آپ کی دعائی ہے، اے محبوب خدا آپ کی دعائی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں امت کے حال کو دیکھوں گا تو میں تڑپ رہوں گا، اپنی پیشانی محشر کی زمین پر رکھ کر کے اسی اپنی دعا کو استعمال کروں گا، اور اسی دعائے خاص میں جس میں اللہ نے وعدہ کیا تھا جو مانگو گے دیا جائے گا، جو کہو گے سنا جائے گا، میرے نبی اس دعائے خاص میں ہم جیسے گنہگاروں کی شفاعت مانگیں گے، ہم جیسے خطاکاروں کی شفاعت مانیں گے۔ مولا صدیقین تیرے ہیں، شہداء تیرے ہیں، اولیاء تیرے ہیں، اصفیاء تیرے ہیں، اغواث تیرے ہیں، قطب تیرے ہیں، قطب الارشاد تیرے ہیں۔ اللہ گنہگار میرے ہیں، سیہکار میرے ہیں، بدکار میرے ہیں، اے اللہ میری امت کی شفاعت کر دے۔ جب میرے
نبی رو رو کر کے یہ اپنے رب سے کہیں گے تو اللہ پاک کا دریائے رحمت جوش میں آئے گا. میرا رب ارشاد فرمائے گا یا محمد محمد سر اٹھاؤ مانگو دیا جائے گا, مانگو دیا جائے گا. میرے نبی کہیں گے اللہ میری امت شفاعت کر دے بخش دے مولا میری امت. اللہ پاک نے کہا میں محبوب میں نے تیری امت کو بخش دیا ہے. یاد رکھو جہنم جنت کا دروازہ امت محمدیہ کے لیے سب سے پہلے کھولا جائے گا. اللہ اکبر. ہم جیسے گنہگاروں کا داخلہ ہمارے نبی کی شفاعت سے ہوگا. ہم نبی کی نعتیں پڑھتے رہیں سکون و اطمینان کے ساتھ, سنتے رہیں سکون و اطمینان کے ساتھ, تقریریں سکون و اطمینان کے ساتھ سنتے رہیں. اسی لیے نبی کریم پر ہمارا ناز ہے, ہمارا توکل ہے, ہمارا بھروسہ ہے. آمنہ کے لال ہمیں میدان محشر میں تلاش کر کے جنت کے حوالے کریں گے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے, سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. اس لیے وہ ہم جیسے گنہگاروں پر رحم کریں گے, کرم کریں گے. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. ایسا رسول ہے جو مومنین پر رحم کرنے والا, مومنین پر کرم کرنے والا, رؤوف ہے, رحیم ہے. ایسا پیغمبر ہے اگر امتی بلک جائے تو نبی پریشان ہو جائیں, امتی بھوکا ہو تو نبی پریشان ہو جائیں. ہر پل نبی کریم اپنی فاطمہ کے لیے دعا بعد میں کرتے, امت کے لیے دعا پہلے کیا کرتے تھے. اس لیے اس نبی کی میلاد کرو, ہمیشہ کرو. ہم جیسے لوگوں کو دعوت دیں گے, اگر ہم لوگ الحمدللہ فرصت میں رہیں گے تو آپ کی آواز پر لبیک کہیں گے. یہی تو ہمارا ایک چیز, ہماری ہم سب کی ایک چیز بچی ہے. یا اور کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو جنت میں لے کے جائے. میں خود ہوتا ہوں, ہمیں ہماری نماز روزے حج و زکات پر کوئی بھی فخر نہیں ہے. یہی میلاد اس پر ہمیں ناز ہے. یہ الحمدللہ بلاس خدمت دین کی نبی سے محبت ہمیں جنت میں لے کے جائے گا, اور کسی پر ناز و فخر نہیں ہے. آپ آواز دیں گے, یہ علماء شعراء فرصت میں رہیں گے, یقیناً آپ کو رہبری کے لیے, آپ کی رہنمائی کے لیے, آپ کی زجر و توبیخ کے لیے, آپ کو ڈانٹ پھٹکار کرنے کے لیے حاضر ہوں گے. اللہ مجھے کہنے میں جو غلطی ہوئی ہے اسے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.